میں ہوں سعدیہ خالد۔ آج ہم موجود ہیں الحمرا آرٹ گیلری میں اور یہاں پہ تمام اسلامی ممالک کے تعاون اور اشتراک سے فن خطاطی کے جو فن پارے ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمون جادوگر کا کریکٹر کرنے والے حسیب پاشا صاحب۔ کائنڈلی مجھے بتائیے گا سنس آپ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ تقریباً تمام مسلم کنٹریز کے فنون لطیفہ کی ایگزیبیشن کی گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ جو جتنی میڈیمس ہیں یہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں کمیونٹی کو یا سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے یا اسے موو آن کرنے کے لیے؟ جی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لاہور آرٹس کونسل نے کام کیا ہے یہ ایک تاریخی کام کیا ہے کہ پوری دنیا کے اسلامی خطاط یہاں پر اکٹھے کیے ہیں، اور یقین کریں کہ جب میں انٹر ہو رہا تھا اور جس طرح کی اسلامی خطاطی دیکھی ہے، میں تو اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اس خطاطی نے، ان کلمات نے، ان آیت مبارکہ نے ہمیں مزید مسلمان کر دیے، ہمارے ایمان میں پختگی واقع ہو گئی ہے، اور یہ بڑا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا کے خطاط آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے ہیں۔ اس طرح کے جو پروگرام ہے ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ دیگر نمائشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اسلامی خطاطی پر جو کام ہے انٹرنیشنل طور پر یہ قابل ستائش ہے، اور آئی سلوٹ دیم۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی کی چیئر پرسن ڈاکٹر میمونہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے بچوں کی اور ان کے اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ جو ایگزیبیشن ہے ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم ہاؤ آر یو؟ فائن، تھینک یو۔ میم ان جو فن پارے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے اسٹوڈنٹس کا کام بھی یہاں پہ کیا ڈسپلے ہوا ہے؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت اچھی اٹیمپٹ ہے اور ایک اچھا پلیٹ فارم انہوں نے پرووائڈ کیا ہے فار اسلامک آرٹ۔ اسلامک آرٹ کی ٹریڈیشنز بہت پرانی ہیں اور یہ وہ استھیٹکس ہے جو ماڈرن ایرا میں اب ریکگنائز ہوا، جو اس سے پہلے اس کو ایز این آرٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا، اس کو ایز اے کرافٹ لیا جاتا تھا، اور یہ اگر ہم لوگ ہی اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو جب خود اپنے آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو باہر کے لوگ آپ کو پروموٹ نہیں کرتے، وہ تو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خود کو الائیو کرنے کے لیے اپنے دور میں وہ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں جو کہ کلچر تھا مسلم ورلڈ کا جب مسلم رینیسانس تھی، یہ اس وقت ڈیولپ ہوا، وہ ایرا جو ویسٹ کا ڈارک پیریڈ تھا جس کو ڈارک ایجز کہتے تھے، بعد میں انہوں نے اس کو میڈیول پیریڈ کہا۔ اس وقت اسلامک آرٹ اپنے کلائمیکس پہ تھا اور مسلم کلچر اپنے کلائمیکس پہ تھا، دیٹ واز رینیسانس آف اسلام۔ اس کے بعد ڈاؤن فال ہوئی اور ہم نے بھی چھوڑ دیا، اور پھر لوگوں نے بھی ریکگنائز کرنا چھوڑ دیا۔ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ میم کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے فن پارے یا ان کی فن خطاطی ہے وہ اس کیلیبر اور اس لیول کا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جتنے بھی فنکار ہیں ان کو کمپیٹ کر سکے؟ ڈیفینیٹلی، یہ کبھی بھی پیسمسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپٹیمسٹ رہیں۔ اگر ابھی تھوڑے سے کم لیول کا ہے تو آگے جا کے بہت آگے بڑھے گا، اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بہت آگے جائے گا انشاءاللہ یہ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ ویلکم۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کی پرنسپل آف کالج اینڈ آرٹس ڈپارٹمنٹ کی میم سے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز، یہاں پہ بہت خوبصورت فن پارے پیش کیے گئے ہیں جو کہ آرٹسٹ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یقیناً آپ کے یہاں اسٹوڈنٹس کے بھی فن پارے ہوں گے۔ کائنڈلی اس بارے میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آگاہ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاں بالکل، ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے بہت سارے کام یہاں پہ موجود ہیں، اور ہماری جو یہ ورک شاپس چل رہی ہیں اس میں بھی، اور صرف اسٹوڈنٹس کے کام موجود نہیں ہیں، ہمارے جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے پیپر بھی پریزنٹ کیے ہیں اس کے اندر، جو آج صبح کے 2 سیشنز کے اندر وہ موجود تھے۔ میرے خیال میں اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کنٹمپریری آرٹ ورلڈ سے، جس میں اگر ہم جسٹ صرف اس کو کیلیگرافی کے حوالے سے، اسلامک آرٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارا جو لیول ہے اس وقت، میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس کے اوپر جا رہا ہے، لیکن ضرور یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پاس، چونکہ اب اس کو فوکس کیا جا رہا ہے نا، کیلیگرافی کو، ورک شاپس ہوتی ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں یا کورسز ہو رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ بھی ہو گیا، کام بھی ہو رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ود ان فیو ایئرس جہاں پہ اور اگر ادارے اس کو سیریسلی لے رہے ہیں تو ہمارا آرٹ، ویسے ہی ہمارا آرٹ کنٹمپری آرٹ، باقی کی بات کریں تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا لیول وہاں تک پہنچنے والا ہے۔ اول تو پہنچ چکا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اور فوکس کریں گے، جیسے کہ ہو رہا ہے اس وقت، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ساری کانفرنس ہے اور اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اور ہم پنجاب یونیورسٹی کا بھی یہ کنٹریبیوشن ہے جس میں ہم ٹریڈیشنل آرٹس کو ایز بیچلرس پروگرام انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، جس میں
یہ ساری بیسک ٹیکنیکس کے ساتھ وہ کام کریں گے، اور پھر اس کی ڈگری ملے گی ان کو، جو کہ اس وقت زیادہ ہمیں استنبول کی یونیورسٹی میں نظر آتی ہے یا ایران میں ہمیں نظر آتا ہے اس طرح کا اور کام، یا پھر ہمیں پھر یورپ کے مختلف یونیورسٹیز میں ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری پنجاب میم یہی میں پوچھنا چاہی تھی کہ کیا پنجاب یونیورسٹی نے اس کو ایک پراپر ڈگری پروگرام کے طور پہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے، یا پھر اس کو ابھی صرف ایک ایز سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے؟ اچھا، ابھی نہیں ہوا، لیکن ہمارے کریکولم ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اب جسٹ اس کے کچھ پروسیس ہوتے ہیں کہ اب اس کی بورڈ آف اسٹڈیز ہے، پھر اس کے بعد اس مراحل سے گزر کے آئی ہوپ کہ اگلے سال انشاءاللہ ہماری یہ ڈگری سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. میم لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ بینگ این آرٹ لور، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کر رہا ہے اپنا تخلیقی صلاحیتیں جو اس کے اندر ہیں، جن کو وہ صفحہ کرتاس کے اوپر لے کے آ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں اتنی پاورفل ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جتنے فنکار ہیں ان کو کمپیٹ کر سکیں ایٹ دی مومنٹ؟ آف کورس. آپ کو میں اگر یہ بتانا شروع کروں تو پشاور یا صوابی یا ان جگہوں پہ سے جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کو اگر دیکھ لیں تو وہ ایسے کام، امیزنگ کام ملیں گے کہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ کس کانسیپٹ کے ساتھ اور کن استادوں سے سیکھ کے وہ آ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت زبردست کام پروڈیوس ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ میم. چلیے. ہمارے ساتھ موجود ہے ربیہ عاصم جو NCA سے ہیں، اور انہوں نے اپنا تھیسس ورک بھی یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے، اپنا پیپر جو ہے ریگارڈنگ آرٹ کے انہوں نے پیش کیا ہے. تو آئیے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا ان کا بھی کوئی کام اس کے علاوہ ڈسپلے میں ہے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میرا نام ربیہ عاصم ہے. نیشنل کالج آف آرٹ سے میرا تعلق ہے. اور پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلامک آرٹ کا جو یہ فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ بہت ہی ایک اچھا فیسٹیول ہے، جس سے ہم بہت سی اپنی سوسائٹی کو اور جنریشنس کو نو ہاؤ دے رہے ہیں کہ بیسکلی ہماری آرٹ فارمز کیا ہے اور ان کی ٹریڈیشن کیا ہے، یا ٹریڈیشنل آرٹ فارمز کیا ہے. ٹریڈیشنل آرٹ فارمز جو ہے وہ 4 حصوں کے اندر تقسیم کی گئی ہیں ان پورے ہالس کے اندر. ایک آپ کی ایلومینیشن ہے، ایک آپ کی کیلیگرافی ہے، ایک آپ کی السٹریشن ہے یا منیچر پینٹنگز ہے، اور ایک میں آپ کی بک بائنڈنگ بھی نظر آتی ہے. اس پورے مرحلے میں آپ کی ایگزیبیشنز کے ساتھ ساتھ 4 روزہ کانفرنسز بھی ہیں، جس پہ مختلف اسکالرز ڈفرینٹ یونیورسٹی سے، پنڈی سے، لاہور سے اور باقی سارے پاکستان کے حصوں سے، بلکہ فورن اسکالرز بھی ہیں جیسے یمن سے، ایران سے، ٹرکی سے، جو کہ اپنے پیپرز بھی پیش کر رہے ہیں نمائش کے ساتھ ساتھ. میرا کام بھی نمائش میں ڈسپلیڈ ہے، جو کہ کیونکہ میں ایک ویژول آرٹسٹ بھی ہوں. اور اس کے علاوہ آج میں نے ایک مقالہ بھی پڑھا اور کنٹریبیوٹ کیا، اور میری امید ہے کہ شاید وہ جو فلسفی جس کے بارے میں نے بات کی ہے، جو کہ آرٹ آف ایلومینیشن سے ریلیٹڈ ہے یا اسلامک آرٹ سے، تو وہ شاید کوئی معاشرے میں چینج لے کے آ سکے. تو بڑا میم کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاسٹ میں ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے آرٹسٹ کو ریکاگنائزیشن ملنا شروع ہو گئی ہے یونیورسٹی لیول پہ، انسٹیٹیوٹ لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ؟ جی پاکستان کا آرٹسٹ جو ہے وہ تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے آرٹسٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. لیکن اب جو یہ والا حصہ ہے وہ آپ کی اسلامک ٹریڈیشنل آرٹس کو ہے، جن کی پذیرائی کرائی جا رہی ہے یا جن کا فوکس معاشرے کی طرف کم ہے. اور ہمارا یہ انسینٹیو ہے کہ اس طرح کی نمائشیں ہوتی رہیں اور اس طرح کے کانفرنسز ہوتی رہیں، تاکہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹروڈیوس کرا سکیں اور آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہماری تہذیب اور تمدن جو ہے وہ ان فنون لطیفہ کے اوپر بیس تھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت فن پارے دیکھے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی مزیدار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.